جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام سر. جی بیٹا سردی کافی زیادہ ہے. میرا خیال ہے لاہور میں تو دھند بھی بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں آپ کہاں کہاں جو سے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں سے کلاس لے رہے ہیں. تو چلیے خیر ہم نے جو ہے اپنی پڑھائی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ الیکشن 1945-46 اس کو جو ہے وہ پڑھا تھا. 1945-46 کا جو بیسک مینوفیسٹو تھا، بیسک مینوفیسٹو کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ نے سپریشن آف سب پاکستان یا ڈویژن آف سب کانٹیننٹ، اس کا بیسک پوائنٹ جو ہے وہ دیا تھا اپنے مینوفیسٹوز کے اندر. اور قائد اعظم نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ سنگل پوائنٹ بیس الیکشن ہے جس کو ہم ریفرینڈم کہہ سکتے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر یہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوگا. اور پاکستان اور نو پاکستان اس کا جو ہے وہ نعرہ قائد اعظم نے اس وقت لگایا تھا، جس کی بیس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ کو سینٹرل اسمبلی کے اندر، فیڈرل اسمبلی کے اندر 30 سیٹس آؤٹ آف 30 یعنی 100% وننگ ریشو ملا، جبکہ پروونشل اسمبلی کے اندر 91% جو کہ 434 سیٹس آؤٹ آف 492. اور اس کے بعد الیکشن کے بعد کچھ اور انڈیپینڈنٹ امیدوار کینڈیڈیٹس یا اس کے علاوہ کچھ اور پارٹیز ان کے الائنس کے ساتھ یہ 446 تک جو ہے وہ پہنچا. یہ تمام جو ہے وہ مسلم سیٹس کی بات ہے، کیونکہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے تحت ہوا، مسلم سیٹ کی بات ہے تو اس بیس کے اوپر. لیکن ایک بات جو ہے وہ کنفرم تھی کہ جس طرح اگر پورے ہندوستان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر نیشن وائز لوگ جو ہے وہ تقسیم تھے. کسی ایک علاقے کے اندر جو ہے اگر ہندو ہیں تو ان علاقوں کے ارد گرد بھی یعنی میجورٹی ہندوؤں کی ہوگی. کچھ علاقے ہندوؤں کے لیے مخصوص تھے، کچھ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے. یہ بیسیکلی مخصوص نہیں تھے، یعنی کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ سائڈ پہ رہتی تھی، یعنی مسلمان اکٹھے اور اسی طرح جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ اکٹھے. تو اس بیس کے اوپر جو مسلم میجورٹی علاقے تھے جو نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں تھے، ان لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ ایک سیپریٹ سٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو چلیے یہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا رزلٹ، اسی کی بیس کے اوپر حکومتیں بنی. حکومتیں کامیاب نہ ہو سکی، 3-4 ماہ کے بعد جو ہے وہ حکومتیں ختم کرنی پڑی. ایک اور جو ہے وہ مشن، کیبنٹ مشن کے نام سے انگریز نے جو ہے کوشش کی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کیا جا سکے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص طور پہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ تھی. لیکن دونوں میں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، نہ جو ہے حکومتیں بنانے کے اندر، نہ کیبنٹ مشن کے ذریعے، جس کی بیس کے اوپر آخر کار وہ جو مینوفیسٹوز تھا جو کہ 1945-46 کا الیکشن کا آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس کی بیس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ کو اتنی ہیوی اکثریت ملی تھی، انگریز کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو اس کی ایکسیپٹنس کا انگریز نے اعلان کیا، برطانوی وزیر اعظم نے. لیکن اس سے پہلے جو وائسرائے ناکام ہوا، جس کو 4-5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ملا، شملہ کانفرنس کے ذریعے بھی، کیبنٹ مشن کے ذریعے بھی، الیکشنز کے ذریعے بھی، یہ سارے اس کو جو ہے مواقع ملے تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ متحد کر سکے، یونائٹ کر سکے. لیکن وہ ناکام ہوا، اس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا اور اس کی جگہ کے اوپر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے وائسرائے، تاکہ وہ اس پارٹیشن کے عمل کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے. تو چلیے اس کو جو ہے اپوائنٹمنٹ آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا 3 جون پلان 1947 یہ پھر منصوبہ بنایا گیا 1947 کا 3 جون کا، جس کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کی بات جو ہے وہ کی گئی. تو چلیے اپوائنٹمنٹ آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن. تو بوتھ شملہ کانفرنس اینڈ کیبنٹ مشن پلان failed. Lord Wavell could not unite the parties and the British government had to replace him with Lord Mountbatten. The British Prime Minister Lord Attlee declared on 20th February 1947 that British rule in South Asia would come to an end by 20th June 1948.
ایک ڈیٹ جو سی ہے وہ کٹ آف ڈیٹ جو سی ہے یا اس وقت ڈیڈ لائن جو سی ہے وہ مقرر کی گئی کہ 20 جون 1948 تک کوئی ڈیٹ فکس کر دی جائے گی اور اس تک جو ہے برطانوی حکومت اپنی حکومت جو سی ہے وہ یہاں سے ختم کرے گی. اس کا رزلٹ ایک تو جو ہے وہ 1945-46 کا جو ہے وہ الیکشن بھی تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ اتنا ہیوی مینڈیٹ اس بات کے اوپر جو ہے وہ برطانوی حکومت کو کہہ رہا تھا کہ وہ سپریشن کی بات کریں. دوسرا برطانوی حکومت کے خاتمے کی وجہ جو ہے وہ ڈیموکریسی بھی تھی کہ ڈیموکریسی کے مطابق جو ہے افراد کے ہاتھ میں ہی حکومت ہو, ملک کی باغ توڑ عوام کے ہاتھ میں ہی ہو, گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل کے مطابق جو کہ ڈیموکریسی. تو اس بیس کے اوپر برطانوی حکومت بھی جو ہے اس نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے. تو the whole process of transfer of power was to be conducted by the new viceroy Lord Mountbatten who immediately took the charge. تو یہ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ 3 جون پلان 1947 کی. برطانوی وزیر اعظم نے انیشیلی اعلان کر دیا کہ ڈویژن ہی مسائل کا حل ہے اور اس تاریخ تک جو ہے وہ برطانوی حکومت یہاں سے جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈویژن والی کاروائی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. چلیے میٹنگ ود پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرز. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فوری بات 22 مارچ 1947 کو اپنے کام کا چارج لیا اور اس کے بعد اس نے مختلف پولیٹیکل لیڈر سے میٹنگز کی. ان لیڈر سے میٹنگز کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کون سے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے, اسی طرح جو ہے وہ گاندھی, نہرو وغیرہ, ان سے اسی طرح اور پولیٹیکل پارٹیز یونینسٹ پارٹی کے جو سے ہیں وہ خضر حیات وانا, مجلس احرار, اس کے ان کے لیڈر سے. تو لیڈرز کے سے میٹنگ کرنے کے بعد ایک فائنل جو ہے وہ رپورٹ تیار کی. اس رپورٹ کے اندر قائد اعظم نے جو ہے اپنی میٹنگز کے اندر بڑی کلیئرلی یہ بات کہی کہ مسائل کا حل صرف جو ہے وہ پارٹیشن کے اندر ہے, کوئی اور فارمولا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا وداؤٹ ایکسیپٹنس آف پارٹیشن. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ جو رپورٹ تیار ہوئی وہ یہی تھی کہ ڈویژن آف سب کانٹیننٹ اینڈ کریشن آف پاکستان. تو خیر وہ ایک جو ہے پلان ترتیب ہوا, اس پلان کو انگلینڈ اپروول کے لیے بھیجا گیا, وہاں سے اپرووڈ ہو کے آیا. اس پلان کو نام دیا گیا 3 جون پلان 1947, جس کے جو سے ہیں وہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. امپورٹنٹ پوائنٹس آف دا پلان. کوئٹنگ دا انڈین رول, سب سے پہلی بات ہے برٹشرز یہاں سے جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ یا ہندو کی حکومت ہوگی یا مسلمان کی. جب پہلا جو ہے وہ حکمران اپنی حکومت نہیں چھوڑتا تو کیسے دوسری جو ہے وہ حکومت چلے گی. تو اس بیس کے اوپر کوئٹنگ دا انڈین رول, دا برٹش گورنمنٹ ول کوئٹ انڈین رول بائی اگست 10 1947. 1947 10 اگست 1947 تک برطانوی حکومت جو ہے وہ یہاں سے اپنے بوریا بستر گول کرے گی, یہاں سے حکومت جو ہے وہ چھوڑ دے گی. ایک جو ہے وہ نئی ڈیٹ جو ہے وہ ذکر کی گئی. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف باؤنڈری کمیشن, ایک باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا اور وہ پنجاب اور بنگال کے لیے, دونوں جگہ کے لیے جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن کام کرے گا. اگر ہم دیکھیں اس ڈویژن کی بیک گراؤنڈ, تو اس ڈویژن کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ 2 نیشنز ہیں, یعنی ہندو علیحدہ نیشن ہے, مسلمان علیحدہ نیشن ہے. مسلمان ایز اے نیشن اپنے رائٹس کا مطالبہ کرتے ہیں. اس بیس کے اوپر جو ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ایسے علاقے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں ان کو جو ہے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنا دیا جائے. ہم نے جہاں سیپریٹ الیکٹریٹ پڑھا تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ 2 صوبے ایسے ہیں جہاں میجورٹی جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہے, 50-50% ایکول تقریباً جو ہے وہ ہیں, جس کی بیس کے اوپر وہاں سیپریٹ الیکٹریٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا, اور وہ تھا پنجاب اور بنگال. پنجاب اور بنگال اب بھی یہی صورتحال کہ پنجاب کے کچھ علاقے جو ہیں وہ ہندوؤں کی اکثریت ہے, پنجاب کے کچھ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, بنگال کے کچھ علاقے ہندوؤں کی اکثریت ہے, اور بنگال کے کچھ علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. جیسے ہم نے پارٹیشن آف بنگال 1905 کے اندر جو ہے وہ پڑھا کہ ایسٹ بنگال کے اندر جو ہے مسلمانوں کی اکثریت تھی, جبکہ جو ہے ویسٹ بنگال کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی. تو اس بیس کے اوپر ایک باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا کہ یہ جو پروونشل وائز
تقسیم ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ پنجاب کے کون سے علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور پنجاب کے کون سے علاقوں کے اندر وہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، تاکہ درمیان میں جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی جائے، باؤنڈری لائن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر جو ہے کچھ مسلمان جو ہے یا ہندو مینورٹی کے اندر ہیں تو وہ جو ہے وہ میجورٹی علاقوں میں جو ہے وہ چلے جائیں، یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کر لی جائے۔ تو خیر، تو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف باؤنڈری کمیشن، کہ باؤنڈری کمیشن جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے، تو اپوائنٹمنٹ آف کامن گورنر جنرل۔ اسی طرح جو ہے نہ ہندوؤں کو حکومت کا تجربہ ہے نہ مسلمانوں کو حکومت کا تجربہ ہے، تو ابتدا کے اندر یہ کیا جائے کہ ایک سال کے لیے کم از کم ایک کامن گورنر جنرل جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ کامن گورنر جنرل مین آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ، کہ کام کرنے والے بیسیکلی نیچے جو ہیں وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، پاکستان کے اندر پاکستان ہوں، ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر ہندو ہوں، لیکن ان دونوں کی سپرویژن جو ہے وہ گورنر جنرل، اور بیسیکلی پریزیڈنٹ کا کام جو ہے وہ سپرویژن ہی ہوتا ہے، کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود ایکٹیو تو پارٹیسپینٹ نہیں ہوتا۔ تو اس بیس کے اوپر جو ہے اپوائنٹمنٹ آف کامن گورنر جنرل، ایک کامن گورنر جنرل بنا لیا جائے جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا جو اور سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ ڈویژن آف انڈیا اینڈ کریشن آف پاکستان، انڈیا کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، سب کانٹیننٹ کو تقسیم کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے بنیاد رکھی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے متعلق جو ہے وہ یہ اس کے اندر ڈیسیژن لیا گیا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ایک چیز کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اس وقت بر صغیر کے ٹوٹل جو ہے پروونس 11 تھے، 11 صوبے تھے، جس کے اندر ڈویژن کی بات جو ہے وہ پروونس وائز کی گئی، کہ ہندو میجورٹی پروونسز ان کو دیکھا جائے تو سی پی، یو پی، اڑیسہ، بمبے، مدراس اور بہار، یہ 6 پروونس ہیں جو کہ نان مسلم میجورٹی پروونسز تھے۔ ان تمام کے متعلق جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو انڈیا میں جو ہے وہ شامل رکھا جائے، 6 کے 6 جو کہ ہندو میجورٹی کے ہیں۔ اسی طرح پروونس آف دا پنجاب، the decision was taken to divide Punjab province into 2 parts. The Muslim majority area would go to Pakistan and non-Muslim majority area to India respectively. A commission was created to draw the line of demarcation between Pakistani Punjab and Indian Punjab. یہ وہی چیز میں نے پیچھے آپ کو بتائی کہ باؤنڈری کمیشن جو ہے وہ متعین کیا جائے گا جو کہ پنجاب اور بنگال کے متعلق، اور یہاں بھی جو ہے اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ بیسیکلی ڈویژن جو ہے وہ میجورٹی ایریا بیس کے اوپر جو ہے وہ تھی۔ تو ہندو میجورٹی ایریا ہندوؤں کے پاس اور مسلم میجورٹی ایریا جو ہے وہ پاکستان کے پاس۔ تو اسی بیس کے اوپر اسی چیز کی ڈٹرمینیشن کے لیے کمیشن جو ہے مقرر کیا گیا کہ وہ پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کے درمیان جو ہے وہ لائن ڈرا کرے، اور اس کے لیے جس کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی، چیئرمین بتایا گیا، وہ سر ریڈ کلف تھے۔ تیسرا جو ہے وہ یعنی 6 تو صوبے ہندو میجورٹی کے، 7واں جو ہے وہ پنجاب، 8واں جو ہے یہاں بنگال۔ The principle approved for the Punjab was also approved for Bengal. The province was to be divided into East Bengal and West Bengal. تو اسی طرح جو ہے وہ یہی صورتحال بنگال کے متعلق کی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کیا گیا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ ایسٹ بنگال کے اندر مسلمانوں کی جو ہے وہ اکثریت تھی، ویسٹ بنگال کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو جس بیس کے اوپر جو ہے اس کے درمیان بھی لائن جو ہے وہ ڈرا کی گئی، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ سر ریڈ کلف کو ذمہ داری دی گئی۔ پروونس آف سندھ، the member of Sindh Provincial Assembly got the right to join Pakistan or India by a majority of votes. 1945-46 کے الیکشن کے رزلٹ میں جو سندھ اسمبلی بنی تھی اس کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ میجورٹی ووٹس کے ذریعے فیصلہ کریں اپنے ممبران کی میجورٹی ووٹس کے ذریعے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی 1945-46 کی سندھ کے متعلق۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 9 ہوئے صوبے۔ بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ تھا، آبادی زیادہ نہیں تھی، لیکن
نیچرل ریسورسز بہت زیادہ تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ رقبہ بہت بڑا تھا، تو یہ ابھی فل فلیج پروونس نہیں تھا. اور ادھر جو فیصلوں کے طریقہ کار تھے وہ شاہی جرگہ بیسیکلی بیٹھا کرتا تھا اور وہ فیصلے کرتا، یا میونسپل کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا کہ بلوچستان کے متعلق فیصلے کا اختیار شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ کو دیا گیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں اپنے ممبران اور ان کے ووٹس کے ذریعے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنا ہے، فیوچر ان کا پاکستان کے ساتھ ہوگا یا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو ہے وہ بلوچستان کے متعلق، یعنی یہ پروونسز میں تو شامل نہیں ہے، لیکن ایک بڑا علاقہ ہونے کی بیس کے اوپر یہاں بھی جو ہے ڈیسیژن کی پاور دی گئی شاہی جرگہ کو اور اسی طرح میونسپل کمیٹی کوئٹہ کو. سلہٹ. The people living in the district Sylhet had to decide their own future through a referendum. They had to opt either for Pakistan or India. اسی طرح سلہٹ کے لوگوں کو ان کو بھی اس بات کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا ریفرینڈم کے ذریعے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. اور ریفرینڈم کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بیسیکلی ایک سنگل پوائنٹ ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا، بیسیکلی ایک سنگل پوائنٹ ہوتا ہے جس سنگل پوائنٹ کے ذریعے لوگوں سے جو ہے وہ رائے مانگی جاتی ہے کہ وہ اس سنگل پوائنٹ کو کس انداز میں جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں یس اور نو کے جواب میں. اگر کسی کا مثلا سپوز اگر یہ ہو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کرنا ہے تو یس کریں، اور اگر پاکستان کے ساتھ الائنس نہیں کرنا تو نو کریں. تو جس بیس کے اوپر جو ہے وہ ریفرینڈم جو ہے وہ کروایا گیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ، تو سلہٹ کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. اسی طرح نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس NWFP جو آج KPK کے نام سے جو ہے وہ ہے، تو the people of NWFP had to decide their fate by a referendum. یہاں بھی جو ہے وہ ڈیسیژن ریفرینڈم کے متعلق ہی جو ہے ہوا. They could either join Pakistan or India. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 11 صوبے جو ہیں وہ 6 اسٹیٹ اوے جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس، ہندو میجورٹی بیس کے اوپر. پنجاب اور بنگال اس کا فیصلہ سر ریڈ کلف کے ذریعے، باؤنڈری کمیشن کے ذریعے، اور اسی طرح جو ہے وہ سندھ اس کا فیصلہ پروونشل اسمبلی کے ذریعے. ٹوٹل جو ہے وہ 9 ہوئے، اور 2 جو ہے وہ سلہٹ اور NWFP ادھر جو ہے وہ ریفرینڈم کروایا گیا، اور ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ پاکستان یا انڈیا کی فیور کے اندر. States, there were 635 states in the subcontinent where Nawabs and Rajas were ruling. Each state was given the right to join Pakistan or India, keeping its geographical position and special circumstances in view. 635 جو ہے وہ آزاد ریاستیں تھیں جہاں جو ہے وہ نواب راجے وغیرہ جو ہے وہ حکمران تھے. ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے جو ہے وہ الائنس کریں، لیکن 2-3 چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں بیفور ڈیسیژن کہ جغرافیکل حالات جو ہے وہ دیکھیں، اپنے سرکمسٹانسز کو جو ہے وہ دیکھیں، اپنے لوگوں کی آراء کو جو ہے وہ دیکھیں، یعنی اپنے حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں، اور جس کے ساتھ چاہیں وہ اپنا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں. نواب اور راجے جو کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رولر تھے. تو یہ جو ہے پورے بر صغیر کے متعلق فیصلے ہوئے. بیسیکلی جو ہے یہ فیصلے اگر دیکھے جائیں تو یہ صرف ڈویژن کے حد تک ہے. اس کے اندر جو ہے نہ آرمی کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسٹس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا، نہ اس کے 10 پرابلم جو ہے وہ اور تھے جو کہ بعد میں جو ہے وہ وقت فوقت جو ہے وہ فیس کرنے پڑے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس بیس کے اوپر بیٹا 1 منٹ میں آپ سے جو ہے وہ ٹائم لے رہا پھر. جی اسٹوڈینٹس، تو یہ جو ہے ٹوٹل ایک پلان جو ہے وہ 3rd جون پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا
اس کے متعلق جو ہے وہ اگر ریئیکشن دیکھا جائے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا، اور خاص طور پہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ایک کانگریس کا جس کا مطالبہ جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا کا تھا، اور ایک جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جس کا مطالبہ جو ہے وہ ڈویژن آف انڈیا تھا. تو کانگریس کا جو ہے وہ ریئیکشن، تو کانگریس نے اس پلان کو جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کانگریس جو ہے وہ ڈویژن کی جو ہے وہ حامی ہی نہیں تھی، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کی اتنی ہیوی اکثریت 1945-46 کے الیکشن اور اس کے بعد کے جو ہے وہ حالات کو اگر سامنے رکھا جائے تو آخر کار کانگریس کو جو ہے وہ یہ ماننا پڑا کہ ڈویژن ہی مسائل کا حل ہے، اور انہوں نے اس ڈویژن کے پلان کو جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. تو کانگریس واز ویل اویئر آف دا ڈویژن پلان آلریڈی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ مشاورت کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹی سے. It accepted all the clauses of the plan. It showed its happiness that Lord Mountbatten would be the common governor general. انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ گورنر جنرل ہو انڈیا کا، بلکہ وہ تو کامن کے اوپر کہ پاکستان کا بھی جو ہے وہ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو. اور خیال یہ کیا جاتا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو ہے وہ ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ ہیں. تو چلیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ 100% پلان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. Reaction of Muslim League. Quaid-e-Azam feared that Pakistan would have some problem if the supporter of Congress, Lord Mountbatten, was made the common governor general. Because of the strong opposition of the Quaid-e-Azam, this clause was removed. Quaid-e-Azam کا خیال یہ تھا کہ گورنر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کانگریس کے فیور میں ہوگا اور اس کی جو ہے وہ ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ ہوں گی، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کامن گورنر جنرل ہو. اس بیس کے اوپر انہوں نے اس کلاس کو جو ہے وہ اپوز کیا، اور قائد اعظم کی اسٹرانگ اپوزیشن کی بیس کے اوپر اس کلاس کو جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے، پاکستان کے لیے، آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے وہ اپوزیشن کی بنا پر پاکستان کے لیے جو ہے وہ ریموو کر دی گئی. تو انڈیا کا جو پہلا کامن گورنر جنرل تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا، جبکہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل وہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ بنے. تو چلیے یہ جو ہے وہ پلان ایکسیپٹ کیا گیا تمام کا تمام صرف اور صرف جو ہے وہ ایک کلاس کے اوپر، اور وہ کامن گورنر جنرل کی، جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مطالبے پر پاکستان کی حد تک جو ہے وہ ریموو کر دی گئی. امپلیمنٹیشن آف دا پلان جون 1947. The non-Muslim majority area provinces, that is CP, UP, Orissa, Bombay, Madras and Bihar were included in India. جو پہلی جو ہے وہ ڈویژن آف سب کانٹیننٹ اینڈ کریشن آف پاکستان کی ہیڈنگ میں جو پہلا پوائنٹ تھا کہ 6 ہندو میجورٹی علاقوں کو جو ہے جو پروونسز تھے ان کو انڈیا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. جب یہ پلان جو ہے وہ اپلائی کیا گیا تو اس کے اندر جو ہے یہ 6 علاقے انڈیا کے اندر جو ہے وہ شامل رہے. ان سلہٹ آف پروونس Assam, a very large majority favored Pakistan and Sylhet was included in Pakistan. آسام کا جو علاقہ ہے سلہٹ، ایک بڑی اکثریت نے پاکستان کی فیور کے اندر ووٹ دیا، جس کی بیس کے اوپر یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ شامل ہوا. ریفرینڈم کے متعلق سوال تھا تو ریفرینڈم جو ہے اس کے ذریعے پاکستان کی فیور میں رزلٹ آیا اور یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پاکستان میں شامل ہوا. اسی طرح سندھ اسمبلی ووٹڈ فار پاکستان اینڈ سندھ بیکیم اے پروونس آف پاکستان. سندھ اسمبلی جہاں مسلمانوں کی بہت اکثریت تھی، 1945-46 کا الیکشن دیکھا جائے تو تمام مسلم سیٹس کے اوپر آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے وہ تمام کی تمام سیٹس انہوں نے جیتی تھی. تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا ووٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں تھا، جس کی بیس کے اوپر سندھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. دا شاہی جرگا اینڈ کوئٹہ میونسپل کمیٹی voted for Pakistan and Balochistan became a part of Pakistan. بلوچستان جو کہ ابھی صوبہ نہیں تھا لیکن ایک بڑی جگہ ہونے کی بنا کے اوپر جو ہے وہ شاہی جرگا اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا، اور اس کے جو ہے وہ اختیار کا رزلٹ پاکستان کی جو ہے وہ فیور میں، ممبران کا جو ہے وہ ووٹ پاکستان کے فیور میں، جس کی بیس کے اوپر بلوچستان بھی جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوا. اور ریفرینڈم واز ہیلڈ ان NWFP. A dominating majority voted for Pakistan and WFP joined Pakistan. بات ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو یہاں مشکلات کافی جو ہے وہ پیش آئیں. بہت سے لوگوں کا خیال جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ شامل ہونے کا تھا، لیکن قائد اعظم کی کوششوں سے یہ ریفرینڈم کا رزلٹ بھی پاکستان کی فیور میں ہوا، اور آخرکار جو ہے وہ NWFP
بھی پاکستان کے ساتھ جوائن ہوا. تو یہ جو سے ہیں وہ 6 جو سے ہیں وہ ہندوستان کے اندر امپلیمنٹیشن پلان کے اندر، سندھ اسمبلی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا ووٹ، شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی کا بھی پاکستان کے لیے ووٹ، NWFP اور سیلہٹ یہ بھی پاکستان کے لیے ووٹ. تو اس بیس کے اوپر جو ہے یہ ڈویژن جو ہے یہ تقسیم اس انداز سے پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ ہوئی. The province of Punjab and Bengal were to be divided into 2 parts. یہ جو ہے ہم نے باؤنڈری کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ باؤنڈری کمیشن کو 2 چیزوں کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا کہ وہ پنجاب اور بنگال کے اندر اکارڈنگ ٹو دی میجورٹی آف دی نیشن وہ جو ہے وہ باؤنڈری لائن ڈرا کریں. تو اس کے لیے جو ہے وہ باؤنڈری کمیشن کے ساتھ ہر پولیٹیکل پارٹی کے 2 ممبران جو ہیں وہ شریک کیے گئے اور ان کو جو ہے وہ چیئر کیا سر ریڈکلف نے. اور سر ریڈکلف نے پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو ہندو میجورٹی علاقہ تھا وہ ہندوستان کے اندر اور جو ہے مسلم میجورٹی علاقہ وہ پاکستان کے اندر. اسی طرح بنگال کو بھی 2 حصوں میں، مسلم میجورٹی علاقہ پاکستان اور ہندو میجورٹی علاقہ جو ہے وہ ہندوستان. اس کے اندر بہت سے جو ہے وہ اعتراضات آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی تھے، قائد اعظم کو، مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اعتراض کہ جی بہت سے مسلم علاقے وہ جو ہے وہ کانگریس انڈیا میں جو ہے وہ شامل کر دیے گئے، لیکن قائد اعظم نے اس کو اپوز نہیں کیا. قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ابتدا کے اندر تسلیم کر چکے ہیں باؤنڈری کمیشن کو اور سر ریڈکلف کی چیئرمین شپ کو. اب جو ہے ہمارا ایک آربیٹریٹر کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو جانا اور اس کے بعد آربیٹریٹر سے جو ہے وہ اختلاف کرنا وہ مناسب نہیں. آربیٹریٹر مین ثالث، جس کو ہم نے ثالث بنا دیا کہ وہ جو ہے وہ پنجاب اور بنگال کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکے میجورٹی کی جو ہے وہ حیثیت دیکھتے ہوئے. تو اب جو ہے وہ آربیٹریٹر کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اختلاف مناسب نہیں. اسی طرح جو ہے 635 سٹیٹس جو موجود تھیں انہوں نے بھی اپنے اپنے فیصلے کیے. بہت سی سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کے اندر شامل ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ بہت سی سٹیٹس، زیادہ تر سٹیٹس جو ہے وہ انڈیا میں شامل ہوئی. ان کے فیصلے جو ہے وہ انڈیا کی فیور میں تھے. لیکن کچھ ایسی سٹیٹس بھی ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ اختیار کر گیا، جس کے اندر خاص طور پہ حیدرآباد دکن ایک بہت بڑی جو ہے وہ سٹیٹ تھی. اسی طرح جو ہے وہ جوناگڑھ، مناودر اور جموں اینڈ کشمیر، ان چاروں کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ اپنی فوج کے ذریعے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی. حیدرآباد دکن کا اگر معاملہ لیا جائے تو یہاں جو حکمران تھا وہ ایک مسلمان، عثمان علی اس کا نام تھا. جو ان کو لقب دیا جاتا تھا وہ نظام حیدرآباد دیا جاتا تھا. تو نظام حیدرآباد نے اپنی جو ہے وہ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کہ چاروں طرف جو ہے وہ انڈیا ہے، اس نے اس بات کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا کہ ہم بطور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کام کریں گے. ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرتے. ابتدا کے اندر انڈیا کے جو ہے وہ ڈائیلاگ چلے، انڈیا نے جو ہے وہ دھمکیاں دی، کامیاب نہیں ہوئے. تو آخرکار انڈیا نے جو ہے وہ اس کا محاصرہ کیا حیدرآباد دکن کا. اور پھر 1948 کے اندر جس دن قائد اعظم کی وفات ہوئی اس دن انڈیا نے اپنی فوجیں حیدرآباد دکن میں داخل کر دیں اور زبردستی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. پہلا جو ہے وہ حیدرآباد دکن کا. اسی طرح جو ہے وہ جوناگڑھ کا حکمران مہابت خان مسلمان تھا. اس نے جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو درخواست دی الائنس کی. وہ درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا نے اس چیز کو نہیں مانا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا، ہندوؤں کا، کانگریس کا. اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی یہاں بھی فوج کشی کی گئی اور پھر جوناگڑھ پہ بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا. آخرکار مہابت خان کو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑا اور وہ فرار ہو کر پاکستان آ گیا. مناودر کی صورتحال بھی ایسے ہی کہ حکمران جو ہے وہ مسلمان اور اس کا جو ہے وہ ڈیسیژن پاکستان کی فیور میں، لیکن انڈیا نے جو ہے وہ زبردستی وہاں بھی فوج کشی کے ذریعے قبضہ کیا. تو یہ 3 جو ہیں وہ ریاستیں، ان کی اگر سرکمسٹانسز لیے جائیں تو ان کا حکمران جو ہے وہ مسلمان تھا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ نان مسلم تھی. حکمران نے جو بھی فیصلہ کیا اس کو ہندو نے ماننے سے انکار کیا. لیکن اگر جموں اور کشمیر کو دیکھا جائے تو یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے. حکمران جو ہے وہ نان مسلم ہے، میجورٹی عوام کی، افراد کی
وہ 95% کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں، جس کی بیس کے اوپر ابتدا کے اندر تو جو ہے وہ حکمران نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے ابتدا کے اندر. لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ کشمیری خود اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہو، اور یہ تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر، تو اس نے پھر انڈیا کو جو ہے وہ دعوت دی کہ میری اس معاملے میں ہیلپ کرو. اور آخر کار انڈیا نے وہاں بھی جو ہے اپنی فوج داخل کرنے کے بعد ادھر بھی جو ہے بہت سے علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ کیا، جبکہ کشمیر نے کچھ علاقے انڈیا سے جو ہے وہ آزاد کروائے، اور جس کو آج جو ہے وہ آزاد کشمیر کا نام دیا جاتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ڈسپیوٹ آف کشمیر کے اندر. ہمارا جو ہے وہ اگلا ایک ٹاپک جو ہے موجود ہے پورا اس کے اندر. تو مانی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مناوادر تینوں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے. اور اگر عوام کی جو ہے وہ ماننی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ تینوں انڈیا کے پاس ہو سکتے ہیں. لیکن پھر کشمیر جو ہے اس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے. لیکن چاروں کے معاملے کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ فوج کشی کر کے وہاں جو ہے وہ زبردستی اپنا جو ہے وہ قبضہ کیا. تو اس بیس کے اوپر جو ہے جہاں اسٹیٹس کے معاملے ہیں تو ان کے اختلافات کے ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ ہوئے. بہت سی جو ہے وہ ریاستیں جیسے پاکستان کے اندر بہاولپور کی ریاست ہے، کلات کی جو ہے وہ ریاست ہے، اور ریاستیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے اندر میسور کی ریاست ہے. تو یہ جو ہے وہ ریاستیں انڈیا کے اندر حیدرآباد، دکن جس کے اوپر زبردستی قبضہ کیا، یہ ریاستیں. تو یہ معاملات جو ہے وہ ریاست کے معاملات کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، باقی چیزیں جو ہے وہ حل ہوئی. تو یہ جو ہے وہ 3 جون پلان 1947 اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے بعد برٹش گورنمنٹ نے انڈیپینڈنس ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ جو ہے وہ منظور کیا. اور پھر جو ہے یہ سارے جو ہے وہ کام ہونے کے بعد اسی ایکٹ کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی شیپ دی گئی. اور پھر 18 جولائی 1947 کو اس کانسٹیٹیوشن کو بر صغیر میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. اور اسی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو 18 جولائی 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا. تو یہ سارا پلان جو ہے وہ پاکستان بننے کا، اس کی ڈویژن کا، اس کی جو ہے وہ انتظامات کی حد تک، کیونکہ اس کے اندر کامن گورنر جنرل کی کلاس بھی تھی، تو اس حد تک جو ہے وہ 3 جون پلان کے ذریعے جو ہے وہ حل ہوا. پاکستان جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا. لیکن بہت سے مسائل جو ہے اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو میٹر، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسٹس کے میٹر، اس کے علاوہ جو ہے وہ آرمی کے میٹر، ان کی ڈویژن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سالو ہوتی رہی. تو خیر یہ جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 3 جون پلان 1947 کے ذریعے. یہ بیٹا ہمارا آج کا یہ ٹاپک بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہمارا کل ہوگا. کوئی اسٹوڈنٹس نے کوئی بات کرنی ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر جو ہے ہم اس کو ختم کریں آج کا. چلیں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ جو ہے وہ کل صبح 8 بجے پھر دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.